بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ویکلی پوڈ کاسٹ ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ایک اور اہم ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 3 دن قبل کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری مختار حسین صاحب نے اس اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا. پاکستان بھر کا اپنی نوعیت کا سب سے جدید اسٹوڈیو جو کہ آزاد کشمیر کی سرزمین میرپور سے FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان نے شروع کیا ہے. ہم ہندوستان کے جھوٹے میڈیا، گودی میڈیا، اس کا مقابلہ سچ سے کریں گے. سچ سے بڑی روشنی کوئی نہیں، سچ سے بڑی دلیل کوئی نہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کو الیکشن اب کیمپین شروع ہو رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں. اس دوران بھی ہمارے مختلف جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو مختلف سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو مختلف یہاں پہ لوگ ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، وہ یہاں آئیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے جو پوری دنیا میں موبائل فون کے ذریعے، ایپس کے ذریعے ہر انسان تک پہنچے گی بات جو اردو بولتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یوم تکبیر آ رہا ہے. اس دفعہ کا یوم تکبیر سنا مختلف ہے کافی سارا. جنید انصار صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا. قوم کی تاریخ میں ایسے لمحات جو ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں. 28 مئی 1998 جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں 28 کو مئی 1998 میں پاکستان نے وہ کر دکھایا. بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے جو ہیں ایٹمی چھکا لگایا، اور پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے جو ہے ناقابل تسخیر بن گیا الحمدللہ. اور انصار صاحب کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے موسموں کو یاد نہیں رکھتی، وقت جو ہے ان کا جو جغرافیہ ہے وہ مٹا دیتا ہے. ہمیں اپنے موسموں کو یاد رکھنا چاہیے جن موسنین کی وجہ سے آج الحمدللہ کوئی بھی ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ جو 4 روزہ لڑائی ہوئی، اس میں بھی جو ہے وہ جو ایک تھریٹ ہے ایٹمی صلاحیت ہونے کی، اس تھریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ناپاک قدم ہیں بھارتی فوج کے، وہ ہماری لائن آف کنٹرول جو پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ کراس کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکیں. اور ہمارے محسنین کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ پروگرام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور ان کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ قوم کے محسن ہیں. انہوں نے جو ہے وہ وہاں دیار غیر میں اپنی امارات چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان آئے اور اس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. اور اس کے بعد جو حکمران آئے ہیں اس میں صدر سابق غلام اسحاق صاحب، اسی طرح جنرل ضیاء الحق تھے. ان شخصیات سے کسی کو کوئی ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے جو ادوار میں جو ہے یہ پروگرام جاری رکھا. اسی طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں ایک بڑا کردار کیا. پھر سابق وزیر اعظم پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں دوبارہ یاد دہانی کرا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وہ کر دکھایا کہ جو ضروری تھا کہ وار ہیڈ کو اگر آپ نے لے جانا ہے دوسرے دشمن کے علاقے میں، اس کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو نارتھ کوریا کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک ٹریٹی کر کے، ڈیل کر کے ان سے میزائل ٹیکنالوجی لی، جس سے پاکستان اس خطے میں تھریٹ کے اعتبار سے ناقابل تسخیر ہو گیا. جی اور پھر انصار صاحب جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تو پاکستان پہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت قسم کا انٹرنیشنل بوجھ تھا، لیکن اس کے باوجود سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے 6 دھماکے کر کے جو ہے وہ ہمارے ازلی دشمن اور دنیا کو حیران کر دیا. اور آج اس 27واں جو ہے نا ابھی آ رہا ہے 27واں یوم تکبیر، اور یہ یوم تکبیر کیونکہ اسی رواں ماہ میں جو ہے وہ پاک بھارت 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے فوج کے، اور جس طرح سے قوم نے، انصاری صاحب، پاکستانی قوم نے، کشمیری قوم نے جس طرح سے اپنی فوج کا ساتھ دیا یکجہت دو قالب ہو کے،
اور وہ جو ایک مکہ بنا اور وہ دشمن کے منہ پہ پڑا، اس سے اس دن کی اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہاں پہ رائے صاحب ایک اور اتفاق سے میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ 27واں یوم تکبیر ہے. جی جی تو مجھے یاد آیا پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا. جی اللہ پاک نے کوئی انسائٹ کر رہی ہے ایک چیز. جی ہاں. اور اسی یوم تکبیر کو ہم منا رہے ہیں. یوم فتح ہے ہمارا الحمدللہ. ہم نے ہندوستان پہ فتح حاصل کی ہے الحمدللہ. رائے صاحب پروگرام کو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے ریڈیو کا وہ بھی آپ دیکھیں گے. یہ پوڈ کاسٹ ہم آپ کو سیلینٹ فیچرز جو ہیں اس میں ڈسکس کر لیتے ہوتے ہیں. رائے صاحب ہندوستان کی طرف سے ابھی بھی تھریٹ آ رہی ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں کہیں نہ کہیں پہ سرجیکل سٹرائک کریں گے. ابھی بھی باز ہندوستان نہیں آ رہا. ISPR کی بریفنگز بھی اس پہ بار بار آ رہی ہیں کہ اگر اٹیک کیا تو دگنی طاقت سے جواب ملے گا. سر صاحب الحمدللہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. پہلے بھی جو ہے پاکستان نے پہل نہیں کی، پہل جو ہے وہ جارحیت بھارت کی طرف سے ہوئی اور پاکستان نے جو جواب دیا آج انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا جو ہے وہ گن گا رہی ہے ہماری مسلح افواج پاکستان کے، ہمارے شہینوں کے. تو اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ وہ جو درگت وہاں کے لوگوں نے اور جو مودی کا گودی میڈیا تھا وہ بھی جو ہے اور لوگ وہ تو ہو گیا. جی میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو، ہم بریفنگ آنے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ سمجھدار بندہ وہ جو تیاری کر کے رکھے بنکرز کا آپ کہہ رہے تھے. جی وہ انصر صاحب ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، کمینہ دشمن ہے. اور انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کے جو ہے نا ہماری بہادر مسلح افواج اس کا جواب دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنی سول آبادی کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کی زندگیاں محفوظ کرنے کے لیے بنکرز انصر صاحب انتہائی ضروری ہیں. اسپیشلی لائن آف کنٹرول ایک 740 کلومیٹر ہے لائن آف کنٹرول. تو اس میں ہماری جو بہادر کشمیری ہیں ہمارے جو مسلح افواج پاکستان کے مورچے اس سے بھی آگے ان کی وہ آباد ہیں. 31 کے 32 کیجویلٹیز ہوئی تھی یا 33 ہو گئی ہیں؟ یہ 32 ہوئی تھی، پھر 3 لوگ سمانی میں ایک ڈرون آیا ہے کیا آیا یا ہے؟ کوئی آسمان سے کہتے ہیں کوئی آگ کا کوئی شعلہ گرا اور اسے وہ میاں بیوی اور بچہ ان کا شاید جی ایک بیٹی ہے انصار صاحب، ایک بیٹا اور ایک اس کی ماں ہے. 3 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اس طرح ملا کے 35 لوگ. اور ابھی بھی جو اکا دکا فائر چلا ہے اس میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں. تو اس میں انصاری صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارا بزدل دشمن کبھی رات کی تاریکی میں حملے کا آغاز کرے تو شہریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ حملہ ہو گیا تو وہ اپنے بنکرز میں چلے جائیں. ان کم از کم ان کے گھر فوج نے آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے بتایا تھا کہ میرا گھر بارڈر سے ہندوستانی کنٹرولڈ آکوپائڈ کشمیر سے اتنا دور ہے کہ وہاں سے پتھر پھینکے تو میرے گھر پہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تھرو آؤٹ پورے آزاد کشمیر لائن آف یہ اجیرا کے قریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت مجھے بتایا تھا الیکشن سے پہلے 2021 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے جب DGMO لیول پہ سیز فائر ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے بنکرز کے لیے فوج نے پیسے دیے ہیں تو لوگ بنکرز اس وقت بنا رہے. تو اب تو فوجی اس وقت ٹینشن ایسکلیٹ ہو چکی ہے، بہت ہائی پہ ہے. تو میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب کو بجٹ دینا چاہیے آزاد نہیں انصر صاحب. یہ آزاد کشمیر کے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنا تعمیراتی بجٹ جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ مختص کیا انہوں نے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ تھا وہ تو چلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ فوری طور پہ بینکر جو ہیں وہ قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے. بجٹ اس کے لیے اس میں انصر صاحب کوئی بتا سکتا ہے جو اس کام سے کنسٹرکشن کا جسے تجربہ ہو، لیکن یہاں لوگوں کی زندگیاں زیادہ قیمتی ہیں، بجٹ میٹر نہیں کرتی ہے، پیسہ قیمتی نہیں ہے. جی آج کے اس پروگرام کو اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں، فتح مند وہی ہوتی ہیں جو ایک ہو کے متحد ہو کے دشمن کا جواب دیتی ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم ایک ہو کے لڑی ہے. 65 کی جنگ کا ہم نے سنا تھا، 2025 میں اسے دیکھ بھی لیا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.